الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والأمور عنده مجزية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع الأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الغفور الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفيه قريب من الله وقريب من الناس وقريب من الجنة وبعيد من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ مسلمان اسلام کا ہونا، مسلمان ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور مسلمان کے بہت سارے صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ سخاوت ہے، سخی ہونا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، یہ مسلمان کی بہت بڑی صفت ہے۔ سخاوت اللہ اجود وجودہ، تمام سخیوں میں سب سے بڑا سخی اللہ کی ذات ہے، اور جب یہ صفت انسانوں کے اندر آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا: السخی قریب من اللہ، سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ بخیل کنجوس آدمی اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ اس لیے سخاوت کی صفت جس انسان کے اندر ہوگی، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں اگر کچھ مال بچ جاتا تو جب تک تقسیم نہ فرماتے اس وقت تک نبی علیہ السلام سوتے نہیں۔ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، روزے سے بھی، گرمیوں کے روزے اور سخترین پیاس ہو، بھوک لگی ہو، تو ہر انسان کی چاہت ہے کہ مغرب کے ٹائم ٹھنڈا پانی، بہترین کھانا اور بہترین خاطر مدارت افطاری میں بہترین چیزیں ہو۔ مال آیا ہوا تھا رمضان المبارک میں اور تقسیم کر رہی ہے، دونوں
پیسے نہیں پاس، کھانے کی کوئی چیز ہو، میں محمد رسول اللہ کے دروازے پر آیا ہوں، کوئی چیز مل جائے، کھانے کی کوئی چیز مل جائے، تو خادمہ سے کہا جا یہ دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے۔ مغرب کا وقت جب قریب ہوا، افطاری کا ٹائم قریب ہوا، تو خادمہ سے کہا کہ کچھ افطاری کی چیزیں سامنے رکھ لو نا۔ تو خادمہ نے کہا اللہ کی بندی، آپ نے جو کچھ آیا سارا تقسیم کیا ہے، اب پانی اور نمک کے سوا اور کچھ ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ قربان جائے، ایسے لوگ تھے، کہا کچھ نہیں، افطاری کے لیے کوئی سامان بچا نہیں ہے، تو کہا ٹھنڈا پانی اور نمک لے آ، اسی سے افطار کر لوں گا۔ بات کا مقصد یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اگرچہ خود فقیر اور غریب اور گھر میں کچھ نہ بچے، لیکن اللہ کے راستے میں چلا جائے گا۔ تو اسی لیے سخاوت بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت، جس آدمی کے اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے حبیب اپنے امت کو بتا دے کہ میرا جو بندہ میرے مخلوق پر خرچ کرے گا، اپنے ہاتھ کھولے گا، میں رب کائنات عرش سے رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دوں گا، اور جو بندہ میرے مخلوق پر اپنے مٹھیاں بند کر دے گا، میں رب کائنات اس پر دروازے رزق کے دروازے بند کر دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری اندر یہ صفت ہے کہ نہیں، سخاوت والی صفت ہے کہ نہیں؟ قریب من اللہ، اللہ کے قریب جانے کے لیے سخاوت والی صفت ہے۔ تو اسی لیے آپ حضرات کو معلوم ہے بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے والا آدمی موسیٰ بن ظفر سامری ہے، بنو سامرہ قبیلے کا۔ بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کرنے والا، ساری قوم کو ایک بچڑے کی عبادت پر لانے والا موسیٰ بن ظفر سامری اس کا نام ہے، جس کو سامری سے لوگ نام یاد کرتے ہیں، اصل نام اس کا موسیٰ بن ظفر ہے۔ پوری بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیے بغیر لوگوں کو بچڑے کی عبادت پر لگایا۔ جب بنی اسرائیل پر عذاب کا فیصلہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بن ظفر سامری کو چھوڑ دو، باقی سب کو ہلاک کر دو۔ لوگوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، یہ ہمیں اس نے ہمیں گمراہ کیا، اسی نے ہمیں دوسرے راستے پر لگایا، اللہ سے ہٹا کر بچڑے کی عبادت پر لگایا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بجائے ایک بچڑے کے سامنے ہم سے عبادت کروائی، اور آج قتل کا فیصلہ، عذاب کا فیصلہ، ہلاکت کا فیصلہ آیا، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کو چھوڑ باقی سب کو ہلاک کر دے۔ سامری کو چھوڑ باقی سب کو ہلاک کر دے۔ پوچھا گیا یا اللہ، اس نے قوم کو گمراہ کیا ہوا ہے، ایک علاقہ، ایک امت کو گمراہ کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کے باقی سب کو قتل کر دے، ہلاک کر دے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ کی قربان جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سامری کو اس وجہ سے چھوڑ دو کہ یہ سخی ہے، سخی، اللہ کے راستے میں اپنا مال لگانے والا ہے، اس وجہ سے، اس سخاوت کی وجہ سے اتنے بڑے گناہ کے باوجود سب کو ہلاک کر دو، اسی نے گمراہ کیا، لیکن اس کے باوجود
اس کو چھوڑ دو کہ اس کے اندر سخاوت کی صفت ہے۔ الصحیح قریب من اللہ قریب من الناس، لوگوں کے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت ڈال دیں گے، جنت کے قریب کرنے والے اعمال اللہ آسان فرما دیں گے۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ سخی آدمی، کنجوس آدمی اللہ سے دور، مخلوق سے دور، جہنم کے قریب اور جنت سے دور۔ اسی لیے صحابہ اکرام میں ہم بارہا ہمیں حیات الصحابہ اور دوسری کتابوں میں صحابہ اکرام کے قصے پڑھنے کا جب موقع ملتا ہے تو صحابہ اکرام میں ایک صفت سب سے الگ تلگ ہوتی تھی، وہ صفت ہے سخاوت کی صفت۔ اللہ کے راستے میں مال اللہ کے راستے میں دینے کی صفت۔ صحابہ اکرام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی اپنے کنویں کا پانی بیچتا ہے، مسلمان سارے غریب، اب پیسوں پر جا کر پانی لینا بہت مشکل، اب یہ کون کرے؟ جا کے پیسے اور پانی لے، لوگ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے حیران، اور پانی بھی مول لینا پڑے، قیمت لینا پڑے، اور پریشان۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے بات کی کہ اپنا یہ کنواں مجھے دے دے، بئر روما اس کا نام ہے، کہتے یہ کنواں مجھ پر بیچ دے۔ اس یہودی نے کہا میرے سارے گھر کے اخراجات اسی کنویں کے پیسوں کا اسی سے پورے ہوتے ہیں، یہ آپ پر بیچوں میں کیا کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں، اسی ایک کنویں کا پانی بیچ کے میرے گھر کے اخراجات چلتے ہیں۔ کہاں نہیں بیچتا؟ کہا چلو بیچنا نہیں ہے، پھر یہ غریب لوگ ہیں ان کو مفت پانی دو۔ کہا مفت پانی دوں گا پھر بھی میرے اخراجات کیسے چلیں گے؟ اسی ایک کنویں کی طرف میری نظر ہے، اسی سے پیسے کما کر میں گھر میں لگاتا ہوں، تو پھر کیا کروں گا؟ گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کی کہ چلو ایک دن آپ اس کنویں کا پانی بیچیں اور ایک دن میں اس کنویں کا پانی میرے ذمہ لگا دیں۔ ایک دن میں آپ جتنے درہم، جتنے دناری کا، جتنے پیسوں کا پانی بیچیں گے، اگلے دن جتنا پانی ہوگا اتنے پیسے مجھ سے لے لیں اور یہ اگلا دن میرا ہوگا۔ ایک دن پانی آپ نے بیچنا ہے، ایک دن میں بھیجوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو یکمشت پیسے مل رہے ہیں، تو بیچنے کی کیا تو سارا دن ادھر بیٹھ جاؤ، لوٹے گنتے جاؤ، برتن گرتے جاؤ اور پیسے کماتے جاؤ، ایک دن آپ کو اور ایک دن میرا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن باری ان کی اور ایک دن باری اس یہودی کی۔ اب جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے پانی لے کی، اعلان کروایا کہ جتنے مسلمان ہیں، جتنے لوگ ہیں، سارے آؤ پانی اس کنویں سے لے جاؤ۔ عثمان کوئی ایک پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، مفت پانی لے جاؤ۔ اب سارے لوگ برتن لے آئے، مفت مل رہا ہے، جو پانی پیسوں کا ملتا تھا وہ اب مفت ہے، تو لہذا مفت پانی لوگ سارے برتن بھر کے گھر لے گئے اور پانی بھر لیا۔ اگلے دن یہودی کی باری تھی، یہودی کنویں کے کنارے بیٹھا ہے، کوئی پانی لینے آئے گا، کوئی ایک آدمی پانی لینے نہ آئے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا لوگوں نے کل سارا پانی بھر لیا ہے، اب اور پانی کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تھا انہوں نے بھر لیا۔ یہودی خالی ہاتھ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی کہ میں یہ کنواں اتنے درہم کا آپ کو دے دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہیں، پیسے اٹھائے اور اس کو دیے
کہا آج کے بعد ایک کنواں میرا ہے، اور اس کے بعد اعلان کیا کہ جو بھی ہو، جس بھی فرقے، جس بھی طریقے سے، اور جو بھی ہو، انسان اللہ کا جانور کو پلائے، انسان پیے، جو بھی پیے گا عثمان کی طرف سے یہ قیامت تک یہ کنواں اللہ کے راہ میں اللہ کے لیے وقف ہے۔ آج تک لوگ اس بحر روما سے پانی پی رہے، حاجی عمرے پر جانے والے، حج پہ جانے والے اس کنویں سے پانی پی رہے اور مفت کا پانی پی رہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر اچھی صفات اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اچھی صفات کے مجموعے اگر دیکھتے ہوں، صحابہ اکرام کو دیکھیں، اچھے صفات جس آدمی کے اندر 100/100 دین ہو وہ صحابہ اکرام ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایسا ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور قرآن پر ایسا ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ لائے، جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے۔ تو اسی وجہ سے یہ ایک صفت ہے جو مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ مسلمان کہتے ہو اس کو ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے خیر خواہ ہو، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور خیر خواہی کا جذبہ تب ہمارے اندر آئے گا جب ہمارے اندر سخاوت کی صفت ہو، اللہ کے راستے میں دینے کی صفت ہو، اللہ کے راستے میں۔ ورنہ ایک ہڈی پر 2 کتے لڑتے بھی نہیں لڑتے ہیں۔ اگر ہم بھی ایک چیز پر 2 مسلمان لڑے تو یہ ہمیں زیب دے گا؟ نہیں دے گا۔ لہذا ایسا ہونا چاہیے مسلمان کے اندر کہ یہ اچھی صفات کا مجموعہ ہو، آنے والے کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ صحابہ اکرام دین کی اتنی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، کونوا مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے ہماری طرح بن جاؤ کہ ہمارے اندر 100% دین موجود ہے۔ جس طرح ہمارے اندر 100% دین موجود ہے، ہماری طرح بنو گے آپ کے اندر بھی 100% دین آئے گا۔ تو یہ صفت مسلمان کی صفت ہے، سخاوت والی صفت یہ مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اچھی صفات کا مجموعہ مسلمان ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو ہم ایسے مسلمان بنے کہ خود اپنے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء لا تعداد ہو، مہینوں تک ہو، اور ہمارا پڑوسی بھوکا مر جائے، اس کے گھر کا چولہا نہ جلے، اس کے گھر کا چولہا بند ہو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر یہ صفت ہو، ہمارے اندر یہ صفت موجود ہو۔ نبی علیہ السلام پہلے بھی حدیث میں نے بیان کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال آیا سارا تقسیم کیا، اس وقت تک سوئے نہیں جب تک مال تقسیم نہ ہو۔ ایسا نہ ہو گھر میں کچھ رہ جائے اور اللہ کہے تجھے نبی بنایا تھا اور تیرے گھر کے اندر یہ چیزیں تیرے موت کے بعد رہ گئی، کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ یہ صفت ہر مسلمان کے اندر ہو، ہر آدمی کے اندر ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، عید کی نماز کے لیے۔ کسی نے کہا یا خود دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے گھرانے میں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو ہے ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور عید کا دن ہے، تو کہا اس وقت تک عثمان مسجد میں نہیں جائے گا جب تک ان کے تمام گھروں کے اندر کھانے پینے کی اشیاء نہیں جائے۔ ہر گھر کے اندر ایک اونٹ سامان اور کھانے پینے کی اشیاء سے لدا ہوا نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے ہر گھر میں بھیجا، ہر گھر میں۔ رات کو خواب دیکھا، اللہ جل شانہ نے خواب دکھایا، سوتے ہوئے دیکھ لیا کہ جنت میں لوگ جا رہے ہیں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ بڑے دن ہو گئے آپ دنیا سے گئے ہیں، میرے آج خواب میں آئے ملاقات کا، بات چیت کا دل کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا مجھے چھوڑ، میں کسی کے ولیمے پر جنت میں جا رہا ہوں۔
کہا جنت میں کس کا ولیمہ ہے؟ جنت میں کس کا ولیمہ ہے؟ کس کے ولیمے پہ جا رہے ہیں؟ کہا آج اللہ نے ولیمہ بنایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات کے لیے جو صدقہ کیا ہے، اللہ اس صدقے پر اتنے خوش ہوئے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک حور سے نکاح پڑھوایا، اور آج اس کا ولیمہ ہے. تمام حضرات وہاں پر شامل ہو رہے ہیں. لہذا آج موقع نہیں ہے کہ میں آپ سے بات چیت کروں. کتنی بڑی بات ہے کہ ان صحیح آدمی کو جنت میں یاد کیا جا رہا ہے. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو جو ہے اچھے تمام صفات ہمارے اندر پیدا کر دے، لیکن جو سخاوت کی صفت ہے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اور دنیا کی یہ گھٹیا چیزوں کی محبت نکال کر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی سخاوت کی صفت سے مالا مال فرمائے. سنتیں پڑھ